بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام انسائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سلیم بخاری. ناظرین, اس خطے میں آج کل جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پاکستان کے اوپر کیا ممکنہ اثرات ہو سکتے ہیں, ایک تو آج ہمارا موضوع یہ ہے. اس حوالے سے افغانستان کے ساتھ تعلقات ہمارے آج کل جو ہیں وہ میں کنوکشن کے ساتھ یہ فیل کرتا ہوں کہ دے آر ایٹ دا لوئسٹ ایب, اس لیے کہ اتنی کنفرنٹیشن پاکستان اور افغانستان کے بیچ کبھی رہی نہیں ہے کہ نوبت یہ آ جائے کہ افغانستان کی طرف سے ان کے آرٹلری فائر پاکستان کی چوکیوں پر گریں اور یہاں ہمارے آفیسر شہید ہو جائیں. وہ افغانستان جس کے لیے ہم نے کم از کم پچھلے 20 سالوں سے نہ صرف بے پناہ قربانیاں دی ہیں بلکہ ان کی مدد کے لیے بھی ہم کسی سے پیچھے نہیں. حتیٰ کہ 40 لاکھ افغان مہاجرین ایک وقت میں یہاں پر موجود تھے, ان کو ہم نے ہوسٹ کیا ہے. جب ہمارے اپنے اکانومی کے حالات بہت برے تھے تب بھی ہم نے ان کو ایک مہمان کی حیثیت سے اپنے پاس رکھا ہے. اب ہم اگر ان سے یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ انٹرنیشنل بارڈر ہے اور اس کو پورس بارڈر کہا جاتا ہے, اس پر نارکوٹک سمگلنگ ہوتی ہے, اس پر گن رننگ ہوتی ہے, تو اس کا ذرا تھوڑا سا ریگولیٹ کر لیتے ہیں, تو یہ بات ان کو اچھی نہیں لگتی. ہم اگر اپنی طرف کے علاقے میں پوسٹ بنانا چاہتے ہیں تو اس پر بھی انہیں اعتراض ہے. حتیٰ کہ ہم یہاں تک بھی جاتے ہیں کہ انگور اڈا میں جو ہماری پوسٹ تھی وہ ہم ان کو ہینڈ اوور کر دیتے ہیں کہ یہ لیجیے, آپ لے لیجیے, آپ کو نئی پوسٹ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن تعلقات ہیں کہ وہ کسی صورت سدھر ہی نہیں رہے ہیں, خراب سے خراب ہوتے جا رہے ہیں. اب بات ہو رہی ہے افغان مہاجرین کے واپس بھیجنے کی. وفاق اور KPK کے بیچ بھی اس حوالے سے تھوڑی سی ترشی اور تلخی ہے, اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور دوسرا یہ کہ خطے کا حوالہ جو میں نے دیا اس میں ٹرکی کے ایئرپورٹس کے اوپر, استنبول کے ایئرپورٹ پر جو 3 خودکش دھماکے ہوئے جس میں بے پناہ ہلاکتیں ہوئی, یہ کس طرف اشارہ ہے. اور پھر ابھی کل ہی بنگلہ دیش میں جو کچھ ہوا وہ بھی صورتحال اور منظرنامہ آپ کے سامنے ہے. وہاں تو داعش نے ذمہ داری قبول کر لی ہے. ترکی کے حوالے سے ترکی کی حکومت نے کہا ہے کہ وہاں پر شاید داعش جو ہے وہ بھی اپنے پنجے گاڑنے کی کوشش کر رہی ہے. ان سب موضوعات پر گفتگو کرنے کے لیے میرے ساتھ میرے مہمان تشریف رکھتے ہیں. جنرل غلام مصطفیٰ صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں, میرے پروگرامز میں اکثر آتے رہتے ہیں, دفاعی تجزیہ کار ہیں اور عالمی امور کے اوپر نظر رکھتے ہیں. ان کے ساتھ میرے دوسرے مہمان راؤ منظر حیات صاحب ہیں. آپ بھی تجزیہ کار تو خیر ہیں ہی, لیکن جتنا بھی عالمی منظرنامہ ہے اس کے اوپر اپنا ذاتی ایک پوائنٹ آف ویو, ایک نقطہ نظر رکھتے ہیں اور اس کے لیے ان کے پاس آرگومنٹ کی کبھی کمی نہیں ہوتی ہے. تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں جنرل صاحب سے. جنرل صاحب ویلکم ٹو دا شو. یہ میں نے جو ابتدائیہ کہا ہے آپ نے سن لیا. پہلے تو بات کر لیتے ہیں افغانستان کی کہ افغانستان کے ساتھ ہمارے جو تعلقات ہیں یہ کیا نوعیت اختیار کرتے جا رہے ہیں. ہم نے اتنا کچھ کیا ہے افغانس کے لیے, پوری دنیا جانتی ہے. ہم نے کتنی قیمت چکائی ہے ان کے ساتھ اس دوستی نبھانے کی. یہ کیا رویہ اختیار کی ہوئی ہے افغانستان کی لیڈرشپ ہمارے ساتھ؟ دیکھیے, پاکستان آج جن مشکلات کا شکار ہے اس میں بڑی حد تک وہ تمام قربانیاں شامل ہیں جو ہم نے افغانستان کے لیے دیں. بحیثیت قوم, بحیثیت ملک, ہم نے ان کو اپنا سارا سب کچھ ان کے لیے قربان کر دیا. جو کچھ بھی ہم کر سکتے تھے ہم نے کیا, اس سے بڑھ کر ہم نے کیا. ٹھیک, جب ملک مشکلات میں تھا اس کے بعد بھی یہ یاد رکھیے, یہاں تک کہ پاکستان نے اپنی ضرورت سے زیادہ اناج بھی پیدا کیا صرف افغانستان کو پیٹ بھرنے کے لیے. آج کے حالات کا ایشو یہ ہے کہ افغانستان نے بتدریج اپنے آپ کو ایسی طاقتوں کے چنگل میں پھنسا لیا ہے جو افغانستان کو سیٹل ہونے دینا نہیں چاہتی, جو یہ نہیں چاہتی کہ افغانستان میں امن ہو. وہاں کے عوام جو گزشتہ 4 دہائیوں سے خون میں نہا رہے ہیں, جن کی نسلیں اس جنگ میں پل کے جوان ہوئی ہیں, وہ سے باہر نکلیں, تعلیم حاصل کریں, ان کا بھی حق ہے. وہ اس کو افغانستان کو ایک ایسے, یعنی آپ کا تکلم کر رہا ہوں, آپ یہ فرما رہے ہیں کہ وہ قوتیں جو ایک بظاہر یہ کہتی ہیں کہ ہم یہاں امن قائم کرنے آئے ہیں, وہی اصل میں اس امن کے دشمن ہے. ٹھیک, اس میں برمرا مجھے کوئی اس میں کہنے میں شک نہیں ہے کہ ہندوستان اس میں شامل ہے, اس میں امریکہ شامل ہے نیٹو کے ساتھ مل کے, اور اس دونوں نے مل کر افغانستان کو اس سٹیج پہ لے آئے ہیں کہ وہ پاکستان کو بھی نہ صرف آنکھیں دکھانا شروع ہو گیا بلکہ پاکستان کے ساتھ جیسے آپ نے کہا ایک کنفرنٹیشن کی صورتحال پیدا کر دی ہے. ٹھیک, اب نقصان اس میں کس کا ہے؟ پاکستان کا نقصان تو ہے ہی ہے. اس میں سب سے زیادہ نقصان افغانستان کا ہے اور افغانستان کے لوگوں کا ہے, افغانستان کے ان لوگوں کا ہے جو مر رہے ہیں بیچارے, جو چاہے کوئی بھی ہو وہاں پہ وہ جان دے رہے ہیں, مر رہے ہیں بیچارے لوگ سارے. افغانوں کے ہاتھ سے مر رہے ہیں, امریکہ ان کے ہاتھ سے مر رہے ہیں, دونوں کے ہاتھوں سے مر رہے ہیں وہاں سے. تو اگر وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی قسمت کا فیصلہ خود کرنے دو تو ہم ان کو کیوں نہیں کرنے دیتے؟
وہ کرنے نہیں دیتے، بلکہ ان کو ابھی استعمال کیا جا رہا ہے پاکستان کے خلاف پراکسی وار کے لیے. اور جس کا نتیجہ جس کا آپ نے ذکر کیا، اب یہ حالات یہ ہو گئے ہیں کہ پاکستان کے عوام کے اندر وہ آہستہ آہستہ جو محبت تھی اپنے بھائیوں کے لیے، وہ محبت ختم ہوتی جا رہی ہے. اور یہ ہے کہ نفرت میں تبدیلی نہ ہو جائے، کہ ڈر مجھے اس چیز کا ہے. اور یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں اور آوازیں جائز بھی ہیں. یہ کون برداشت کرے گا کہ جن کے بھائی بہن صرف ان کے لیے مر جائیں، آج وہ آپ کو آنکھیں دکھانا شروع کر دیں؟ تو حکومت کے لیے بھی مجبوری ہے، یہ ہمارے عوام کے لیے مجبوری بھی ہے، اور افغانستان کی حکومت کو بھی سمجھنا پڑے گا. سب سے زیادہ عالمی برادری کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ جس کی خاطر اتنی بڑی قربانی افغان عوام نے دی، پاکستان نے دی، آج ان کو اپنی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے. اور یہ لوگ جو بے گھر ہیں اس وقت پاکستان میں بیٹھے ہوئے ہیں، پاکستان نے ان کو ہر طرح کی محبت سے نوازا تو ہے، لیکن گھر ان کا افغانستان ہے. ان کو واپس وہاں پہ بھیجنے کے لیے جو کچھ بھی چاہیے کرنا چاہیے. سب سے پہلے وہاں پہ امن قائم ہونا چاہیے، اور اس امن میں قائم ہونے کے لیے ہندوستان کو باہر نکالنا پڑے گا، اور اس کے بعد امریکہ کو وہاں سے باہر نکالنا پڑے گا، تاکہ وہاں پہ امن قائم ہو، افغان اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار سکیں اور یہ لوگ اپنے گھر واپس جا سکیں. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جب تک وہاں فورن فورسز کی موجودگی رہے گی، فورن آکوپیشن کا منظرنامہ رہے گا، وہاں کبھی امن قائم نہیں ہو سکتا. منظر ریاض صاحب، آپ کے پاس میں آ رہا ہوں. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ افغانستان کے ساتھ مختصراً جو تاریخ ہم نے اب تک ڈسکس کی ہے اور جو کچھ ہم نے کیا، کرزئی تھے. ہمارا خیال یہ تھا کہ وہ شاید پاکستان کے بارے میں کوئی نیک خیالات رکھتے ہوں گے. ہم نے ان کو پالا بھی ISI کے ہائر کردہ مکان میں، کوئٹہ میں 9 سال تک وہ رہے ہیں. لیکن وہ یہاں آتے تھے کچھ کہتے تھے، کابل جاتے تھے کچھ کہتے تھے، اور اگر کبھی دلی چلے جاتے تھے تو وہاں کوئی اور زبان بولنے لگتے تھے. اسی طرح سے جب اشرف غنی صاحب آئے، وہ ہمارے پاس آئے، ہم انہیں فوراً اپنے GHQ لے گئے. ہمارا خیال یہ تھا کہ ان کو بریف کیا ہم نے، اور اب حالات ٹھیک ہوں گے. وہ بد سے بدتر ہو گئے ہیں، وہ کرزئی سے بھی بدتر ہیں. یہ کیسے دیکھتے ہیں منظرنامہ؟ کہاں قصور ہے، کہاں غلط ہے جس کی وجہ سے ہم یہ آج سب کچھ دیکھ رہے ہیں؟ بہت شکریہ جی. ہسٹوریکل پرسپیکٹو سے آپ شروع کریں. ٹھیک. یہ بڑی سادہ سی اور ایک عام سی بات نہیں ہے. افغانستان سے پاکستان کے اندر جو ہیومن موومنٹ تھی اور جو لائف سٹاک کی موومنٹ تھی، اس کے لیے ٹریڈیشنلی 47 آنورڈز کبھی بھی ڈاکیومنٹس کی ضرورت نہیں رہی. ٹھیک. پابندے ہوتے تھے، وہ پابندے اس زبان کا لفظ ہے. وہ پولیٹیکل ایجنٹ کے پاس ان کا چیف جاتا تھا، وہ کہتا تھا جی ہمارے 600 آدمی جو ہیں یہاں آ رہے ہیں، آپ اس کا پرمٹ ایشو کر دیں. ٹھیک. اور یہ ہوتا ہے جب موسم کلائمیٹک کنڈیشن بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. یہ موسم کے حساب سے نقل مکانی ہوتی تھی اور ان کے ساتھ لائف اور ٹیمپریری ہوتی تھی. یہ کوئی 10 سال نہیں چلا، یہ 20 سال چلتا ہے، دہائیوں چلتا رہا ہے. یہ چیز سینچریز چلتا رہا، انگریزوں کے دور میں. اگر آپ ڈورنڈ لائن کو نہ بھی ڈسکس کریں تو یہ سینچریز اولڈ ایک ٹریڈیشن ہے آپ کی. اس کے بعد بدقسمتی یہ ہوئی کہ ہمیں ایک ایسے جنگ میں پھنسا لیا گیا جو کبھی ہماری نہیں تھی. نہیں جی، جس کا ہمارے سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا. ٹھیک. آپ کیریکٹرز دیکھ لیں اس پوری جنگ کے. ایک جنرل ضیاء الحق ہے، ایک چارلی ولسن ہے، ایک امریکن پینٹاگون کے اندر ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے، ایک CIA کا ایک چیف بیٹھا ہوا ہے. انہوں نے انٹینگل کر دیا اپنے انٹرسٹ کی وجہ سے، اور ایک انہوں نے پوائنٹ آف ویو پروو کیا جسے آج ہم تسلیم نہیں کر رہے، کہ پاکستان کی ایگزسٹنس ایز اے بفر سٹیٹ ہوگی اگینسٹ ایڈوانسمنٹ آف کامونزم. ٹھیک. ہم اس جال میں آ گئے. یہ اب آپ بات کر رہے ہیں کولڈ وار. میں کولڈ وار کی اختتام کی عرض کر رہا ہوں کہ وہ ختم کیسے ہوئی ہے. ہم بڑی سادگی سے آ گئے. وہ عوام کی جنگ نہیں تھی، یہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں. ایز سچ اس میں کوئی عوامی سینٹیمنٹ شامل نہیں تھا. عوام کے اندر ایک خاص طریقے سے ایک جہادی کلچر کو فروغ دیا گیا جو سب کے علم میں ہے. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اس میں کوئی بڑی کوئی ایسی بات نہیں. اور اس کے بعد ہم نے اس بارڈر کو ختم کر دیا. پریکٹیکلی ہم نے افغان بارڈر کو تسلیم کرنے سے عملی طور پہ انکار کر دیا. ویسے وہ موجود رہا. ٹھیک. ہزاروں آدمی آ رہے ہیں، ویپنز جا رہے ہیں، ہیوی اکوپمنٹ جا رہا ہے، کیا نہیں جا رہا. ٹھیک ہے جی. اچھا، اب یہ تو آپ کی موومنٹ تھی جو کہ آرمی کے اینگل پہ تھے. ایک اور فریق اس کے اندر آیا جسے ہم ہمیشہ بھول جاتے ہیں، اور وہ ہے اسمگلرز. ٹھیک. وہ افغانستان کے لیے اربوں روپے کا سامان لاتے تھے. چاہے افغان ٹرانزٹ ہو، اس میں سب نے ہاتھ دھوئے. اس میں پاکستان ہاتھ رنگے. چلیں آپ ڈبکیاں بھی لگائیں اس کے اندر کافی انہوں نے.
اور اس کے اندر دبا کے انہوں نے اپنا سارا سلسلہ کیا. اب سٹیک ہولڈرز بڑھتے گئے. اب آپ نے ایک 67 ایئر سے ایک چیز کی عادت ڈالی ہوئی ہے. لوگوں کے فائنینشیل سٹیکس ہیں, لوگوں کی ٹریڈ ہے, لیگل اور انلیگل کی بات نہیں کر رہا, 90% ویسے انلیگل ہے. وہ لوگ مزدوری کے لیے ادھر آ رہے ہیں, ہمارے بندے ادھر جا رہے ہیں, ہماری بھی بائیلیٹرل ٹریڈ ہے. آپ نے ایک دم ڈیسائیڈ کیا صبح اٹھ کے کہ نہیں, ہم نے تو ڈاکومنٹ دیکھنے. یہ فیصلہ میں سمجھتا ہوں بالکل درست ہے, لیکن یہ بتدریج اس کے اوپر آپ کو عمل کرنے کی ضرورت تھی. یہ یکدم نہیں ہو سکتا. آپ کر نہیں سکتے تھے ایک دم. آپ نے اس کی ہسٹوریکل بیگیج کو آپ ایک دن میں کلیئر نہیں فرما سکتے تھے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ بالکل سوچے سمجھے بغیر کیا گیا, لیکن جتنی سوچ بچار ہونی چاہیے تھی, جتنے اس کے اوپر ارکریزی ہونی چاہیے تھی, جتنے سٹیک ہولڈرز کے ساتھ بات کرنی چاہیے تھی, وہ نہیں ہوئی, نظر نہیں آتی. بلکہ یہ نظر آتا ہے کہ کام کرنے کے بعد افغانستان کی گورنمنٹ سے بات کی گئی, کیونکہ ان کے ریئیکشن سے یہ لگتا ہے کہ they were taken away, unaware. اچھا, یہ بات جو ہے یہاں ختم نہیں ہوتی. ہمارے جو انٹرنیشنل پلیئرز ہیں انہیں سمجھ آ گئی کہ پاکستان جو ہے وہ صرف ایک فریق کو پروموٹ کر رہا ہے, اینڈ دے آر پشتونس. ان کی جو گورنمنٹ ہے آفٹر طالبان, ان کے اندر ناردرن الائنس کی ایک بڑی اسٹرانگ ایلیمنٹ اور سگنیفیکنٹ ان کی پروپورشن موجود ہے, جس کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے. پاکستان کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے ان کے اوپر. عبداللہ کے اوپر پاکستان کا کوئی انفلوئنس نہیں ہے. شاید بخاری صاحب آپ حیران ہوں گے, ناردرن الائنس میں سے اکثریت کی ایجوکیشن انڈیا کی ہے, ٹھیک, ان کی شادیاں انڈیا میں ہوئی ہیں, ان کی دوسرا گھر ہے, دوسرا گھر ہے. عبداللہ جو آپ درست فرما رہے ہیں, آپ بالکل, آپ نے بہت خوبصورت بات کی. ان کا دوسرا گھر ہے. اب ایک فریق کو تو آپ نے بالکل ٹچ ہی نہیں کیا, اس فریق کو جو کہ ان کی امپورٹنٹ ایڈمنسٹریٹو ڈیسیژنز کرتا ہے. دوسرے فریق میں سے سارے آدمیوں کو آپ نے ہاتھ میں نہیں رکھا. فیصلہ آپ نے ایک دم ایبرپٹ کر لیا, اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ ایک رات کے اندر معجزہ ہو جائے, سیل ہو جائے بارڈر, جو کبھی نہیں ہو سکتا. آپ جو مرضی کر لیں, افغانستان پاکستان کا بارڈر جو ہے اتنا پورس بارڈر ہے کہ آپ اسے 100% سیل نہیں کر سکتے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو, ہمارے پاس امریکہ سے زیادہ تو وسائل نہیں ہیں. آپ ان کا دیکھیں کہ ان کے ساتھ والے ملک جو ہیں, بالکل ایڈجوائننگ ملک, وہ ہیومن سمگلنگ میں کسی نہ کسی طریقے سے اپنے بندے وہاں پہنچا دیتے ہیں. میکسیکو کی بات کر رہے ہیں آپ؟ بالکل. اس سے زیادہ تو آپ مضبوط نہیں ہیں نا. اس کے اوپر ہم بات کرتے ہیں. ناظرین, وہ ہمارا جو پروڈیوسر ہے, وہ میں ہر دفعہ یہ عہد کر کے آتا ہوں کہ اس کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوگا, لیکن وہ اتنا مرضی کا مالک ہے, جہاں چاہتا ہے گفتگو توڑنے کے لیے کوئی نہ کوئی جواز گھڑ لیتا ہے. ابھی اس نے مجھے کہا کہ چائے گرم کافی آ گئی ہے, اس لیے آپ ذرا بریک لے لیں. میں ایک بات اپنے مہمانوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, وہ یہ ہے کہ ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہو سکتے تھے, ٹھیک رہے بھی ہیں. ہم نے وہاں نیٹو کو بھی برداشت کر لیا, اس لیے کہ افغان وار جب سے شروع ہوئی. لیکن وہاں جو انڈیا ہیجمنی جو قائم کرنا چاہتا ہے, اور جس میں اس کو امریکہ کی آشیرواد بھی حاصل ہے, وہ ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے. نہ گراس روٹ لیول پر, نہ اسٹریٹجک پوائنٹ آف ویو سے, نہ ڈیفنس پوائنٹ آف ویو سے. میرے مہمان جو ہیں وہ چونکہ اپنا باقاعدہ ایک پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں اس حوالے سے, تو میں چاہوں گا کہ وہ آپ کے ساتھ یہ شیئر کریں کہ یہ پرسیپشن جو ہے کہ ہمیں وہاں بھارت کی موجودگی قبول نہیں ہے, یہ کس حد تک ٹھیک ہے. جن صاحب, میں نے جیسا کہا کہ جب پہلی دفعہ شور اٹھا وہ تب تھا جب پاکستان کے ساتھ جو بارڈر کے اوپر 12 علاقوں کے اندر ان کے کونسل خانے قائم کیے گئے, تو پاکستان کو بہت اعتراض تھا اس کے اوپر, اس لیے کہ وہ ایسے علاقے ہیں جہاں کوئی ہندو اور سکھ اور کوئی وہاں کی پاپولیشن نہیں رہتی. وہاں پر یا افغانز ہیں یا دونوں طرف کے پاکستان کے لوگ ہیں جن کی آپس میں رشتہ داریاں ہیں. تو ایک یہ بادی النظر میں بھی یہ کتنی بڑی سازش لگتی تھی, تو اس پر پاکستان کے کنسرن تھے. آپ مجھے بتائیے کہ یہ پرسیپشن ٹھیک ہے کہ وہاں تعلقات کار میں خرابی پیدا ہونے کی وجہ بھی بھارت ہے, اور اگر بھارت وہاں موجود نہ رہے اس رنگ سے جس طرح وہ ہے اور جس طرح وہ رہنا چاہتا ہے, تو تعلقات جلد بہتر ہو سکتے ہیں. What do you say? ابھی راؤ صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ یہ ناردرن الائنس کو خاص طور پہ پالا جا رہا ہے اس لحاظ سے, اور یہ بھارت کی بہت بڑی
انویسٹمنٹ ہے ان ٹرمز آف ریسورسز بھی اور ان ٹرمز آف مین پاور بھی کہ ناردرن الائنس کو پالا صرف اس لیے جا رہا ہے کہ وہ افغانستان میں امن نہ ہونے دے اور افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان میں اینٹی سب کچھ پاکستان جی پائے۔ جی جی ایلیمنٹس کو ہوا بھی دے. یہ میں پہلے بھی شاید آخر پروگرام میں بات کر چکا ہوں کہ میں خود اپنی زندگی میں ہم نے 2 فرنٹ وار سینیریو کے ہم لڑائی کے لیے تیاری کرتے رہے ہیں، اور اس وقت تھا جب افغانستان میں ساری ٹرینیں افغان آرمی کو انڈیا دے رہا تھا، وہاں پہ ہتھیار دے رہا تھا ان کو، انڈین ملٹری ایڈوائزر وہاں پہ موجود تھے اور وہ باقاعدہ سرحدوں پہ آ کر ان کو ٹریننگ دیا کرتے تھے کہ پاکستان میں حملہ کرنا کس طریقے سے کرنا ہے اس چیز کا۔ ادھر سے ویسٹرن بارڈر پہ انڈیا یہ بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایسٹرن بارڈر پہ انڈیا بیٹھا ہوا تھا۔ یہ تو انڈیا کی آج سے نہیں، جب سے پاکستان ہمارے وجود میں آیا ہے، ہندوستان کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ پاکستان کے ارد گرد کے جو مالک ہیں ٹو میک پاکستان بلیڈ فرام ایدر سائڈ. ادر سائڈ، تو یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے اس چیز میں، اور اخوانوں کو بھی اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر آج ہندوستان کو وہاں سے نکال دیا جائے، ہندوستان کا عمل دخل وہاں سے ختم کر دی جائے، کیونکہ ہندوستان کا لیجیٹمیٹ انٹرسٹ وہاں پہ کوئی نہیں ہے، ٹھیک، نہ بارڈر ملتا ہے، نہ کچھ نہیں نہ ملتا، وہاں ان کے ساتھ پاپولیشن اتنی زیادہ ہے ان کی، نہ ریلیجن ہے، نہ کوئی جغرافیکل اس میں ہے، نہ کوئی ہسٹوریکل اس لحاظ سے بنتا ہے۔ ہسٹورک اگر تھا بھی تو پاکستان کے آنے کے بعد پاکستان اور ایران کے ساتھ ختم ہو گیا۔ ایران، پاکستان، افغانستان کے نیچرل انٹرسٹ ہیں وہاں پہ، ان تینوں ممالک نے مل کے اس خطے کے فیصلے کرنے ہیں، اور ایران اور پاکستان میں سمجھتا ہوں کہ ایک پیج پر آ کر یہ بات سمجھتے بھی ہیں اور کر بھی سکتے ہیں اور کر بھی لیں گے۔ ہندوستان کو وہاں سے نکالنا ہے، اور اس کے لیے اخوان عوام اسی لیے بار بار جو بات جب کرتے ہیں، دیکھیے ابھی جب یہ ملا منصور کو مار دیا گیا، جس وجہ سے مارا گیا، تو ملا ہیبت اللہ جب آئے تو انہوں نے سب سے پہلے یہ بات کی کہ جب تک امریکن یہاں پہ موجود ہیں ہم بات نہیں کریں گے اس کے۔ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ امریکن نکلیں گے، ہندوستان نکلے گا تو اخوان مل کے بیٹھ کے ہم پھر اپنے معاملات طے کر اور کوئی نہ کوئی راستہ نکال لیں گے ساری چیز میں۔ جی منظر صاحب، آپ سے بھی میرا یہی سوال ہے کہ یہ جو اریٹنٹ ہیں وہاں پر خاص طور سے افغانستان میں، جو پاکستان کے لیے قابل قبول نہیں ہیں کہہ لیجئے، یا پاکستان کے لیے اریٹنٹس ہیں، ہاؤ ڈو یو سی دا سیناریو ایز سچ؟ غاری صاحب، آپ کو کئی پروگرامز پہ یاد ہوگا کہ میں نے ہمیشہ یہ کہا کہ انڈیا کے ساتھ آپ ٹریڈ بڑھائیں۔ آپ کو یاد ہے؟ بالکل یاد ہے، میں نے بالکل یاد ہے، ہمارے سامنے ہمارے ناظرین کو بھی یاد ہے، سب کو۔ میں نہیں کہا کہ بائی لیٹرل ٹریڈ بڑھائیں، انڈیا کے ساتھ تعلقات اچھا کریں آپ، لیکن اب کیا کریں آپ کہ بلوچستان لبریشن آرمی جو ہے، اگر اس میں 1000 آدمی ہے اور 1000 آدمی کو $600 پر پرسن پر منتھ دیا جا رہا ہے، اور آپ ان کے چیف کو پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب یہ اتنا پیسہ کہاں سے آ رہا ہے، $2.5-3 لاکھ پر منتھ، اور سال ہر سال سے آ رہا ہے، یہ ویپن کہاں سے آ رہا ہے، تو ایک ہی طرف انگلی جاتی ہے، ایک ہی طرف اشارہ جاتا ہے، ایک ہی طرف ایویڈنس جاتی ہے کہ جناب یہ تو ہمیں انڈیا نے پرووائڈ کیے ہیں۔ میں کوئی جذباتی بات نہیں کر رہا، میں یہ گزارش کر رہا ہوں جو کہ رپورٹڈ کیسز ہیں، جس کے اندر باقاعدہ انڈینز نے ٹریننگ دے کے ہمارے کئی صوبوں کو، ایک سے زیادہ کو انسٹیبل کرنے کی کوشش کی۔ کراچی میں دیکھ لیں آپ ان کی انوالومنٹ، سندھ میں دیکھ لیں میں بخاری صاحب یہ عرض کروں گا کہ کوئی کونا پاکستان کا ایسا نہیں ہے جسے انہوں نے غیر محفوظ کرنے کی کوشش نہ کی۔ ٹھیک، ویل سیڈ، ویری ویل سیڈ۔ آپ ان کا ابھی سینئر ترین آفیسر ایک پکڑا ہے آپ نے، اور میں بڑا خوش ہوں اس پہ کہ پاکستان نے بہت سٹرونگ سٹینڈ لیا اس میں۔ کلبھوشن کی بات کر رہے ہیں آپ؟ جی، انڈیا نے اس کے اندر بڑے پینترے بدلے ہیں کہ نہیں ریٹائرڈ آفیسر ہے اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے را سے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں ہماری پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں ان کا کام بہت اچھا ہے، ان کو شاباش دینی چاہیے۔ ٹھیک، یہ ایک ایسا کارنامہ ہے جس کے اندر انہوں نے اسے جڑ سے اس بندے کو پکڑا ہے، اس کو بتایا ہے کہ ایران کیا کرنے گیا تھا، ایران سے افغانستان کیسے آتا تھا، افغانستان سے پاکستان کے اندر وہ کیسے کام کرتا تھا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک خاص طرف اشارہ کرتی ہیں کہ انڈیا ہمیں پراکسی وار کی طرف لے کے جا رہا ہے۔ ویل سیڈ۔ یعنی وہ یہ انہیں پتہ ہے کہ اسٹریٹجک جو شارٹ ٹرم ہمارے پاس اکوپمنٹ ہے اس میں لڑائی تو ہو نہیں سکتی، پاکستان انڈیا کی لڑائی اب غیر ممکن ہے، ایک ایسی بس ایک دوسرے کو بلیڈ کرایا جا سکتا ہے۔ اب آپ پراکسی وار کے تحت ایک دوسرے کو اس لیول تک بلیڈ کروائیں گے کہ جس میں کمزور ہو جائے وہ ملک، اور اس کے اندر سب سے زیادہ نقصان افغانستان کا ہے۔ ٹھیک، کیونکہ افغانستان جو تختہ مشق ہے نا، دیکھیں وار تھیٹر بن گیا نا جی، وار تھیٹر بن گیا۔ دنیا کا کون سا ملک ہے جس کی فوج وہاں موجود نہیں ہے؟ ٹھیک،
یعنی آپ نام لیں ملک کا، اس کی فوج آپ کے 10 سپاہی ہوں گے، 2 سپاہی ہوں گے، لیکن ہے ضرور، ٹھیک بات ہے ضرور وہاں، پوری نیٹو کو دیکھ لیجیے، پورا نیٹو موجود۔ 36 سال ہو گئے لڑتے ہوئے۔ اب یہ ہے کہ اس کیا دوسرا یہاں بخاری صاحب، ایک ہم اس کوائن کو دوسری طرف دیکھیں کہ کیا ایک بلیڈنگ افغانستان ہمارے لیے کمفرٹیبل ہے یا ایک سٹیبل افغانستان ہمارے لیے بہتر ہے؟ میرے خیال سے سیکنڈ آپشن ہماری ایک جینوئن لاجیکل ریشنل آپشن بنتی ہے۔ ٹھیک، اور اس وقت ہمیں چاہیے کہ انڈین انفلوئنس کو پوری مضبوطی کے ساتھ افغانستان میں کاؤنٹر کریں، جو ہم کر سکتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نہیں کر رہے، خدا کا فضل ہے ہم بڑے کر رہے ہیں اس وقت جو بھی ہمارے ریسورسز ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے پاس ریسورسز بہت زیادہ ہیں، لیکن ہم اپنے ریسورسز کے حساب سے بہت اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہم ان کے ساتھ ڈائلاگ بھی کر رہے ہیں، ہم ان کے وہ گروپس جو کہ آپس میں لڑتے ہیں ان کو بھی ایک جگہ بٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب بخاری صاحب پرابلم یہ ہو گیا کہ تمام جنگیں جو ہیں وہ مرکوز ہو گئی ہیں 3-4 ملکوں میں آ کے، جس میں افغانستان ایک ہے، لیبیا ایک ہے، سیریا ایک ہے، عراق ایک ہے۔ اب اس پوری اور انفارچونیٹلی سارے مسلم سارے مسلمان۔ میں آپ کی بات رکھتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے بخاری صاحب ایک ذرا مجھے اجازت دے دیں۔ جی، ہم نے ہندوستان کی بات تو کی، ہمیں ان لوگوں کی پاکستان کے اندر موجود ہونے کی بات کرنی چاہیے جو پاکستانی ہونے کے باوجود ہماری اپنی جڑوں کو کھوکھلا کرتے جا رہے ہیں۔ ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے بڑے جید لیڈر، میں اس لیے حوالے سے کہوں گا کہ اکثر ٹی وی کے اوپر وہ تحریک انصاف کو ڈیفینڈ بھی کرتے ہیں، اس کا پروجیکٹ بھی کرتے ہیں، علی احمد صاحب ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ علی احمد صاحب السلام علیکم۔ السلام صاحب، علی محمد۔ علی محمد، آئی سیٹ کریکٹڈ، تھینک یو ویری مچ۔ علی محمد صاحب، آپ کے بغیر جو ہے تحریک انصاف کے حوالے سے کوئی بھی بات مکمل نہیں ہوتی، اس لیے ہم اکثر آپ کو ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ آج کی بات یہ ہے کہ ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ افغان ریفیوجیز کی وطن واپسی کے حوالے سے شاید ٹاپ لیڈرشپ جو ہے تحریک انصاف کی وہ کچھ اور طرح سے سوچ رہی ہے، اور جو صوبائی حکومت ہے وہاں کی وہ کچھ اور طرح سے سوچ رہی ہے۔ میں آپ کو حوالہ دے دیتا ہوں، عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ اگر ان کو زبردستی اور فوری طور پہ واپس بھیجا گیا تو اس سے پیچیدگیاں بڑھیں گی، جبکہ آپ کے چیف منسٹر کا کہنا یہ تھا کہ ان کو تو ہر صورت جانا ہے جی، اب ہماری برداشت سے بات باہر ہو گئی ہے، ہم انہیں ٹالریٹ نہیں کرتے۔ کیسے دیکھتے ہیں آپ اس صورتحال کو جو عوام میں یہ تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ ٹاپ لیڈرشپ اور صوبائی حکومت ایک پیج پر نہیں ہے؟ مبارک محمد، بہت شکریہ بخاری صاحب۔ سب سے پہلے تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں افغان مہاجرین کے حوالے سے کہ افغان جو ہیں ہمارے بھائی ہیں، مسلمان ہیں، اور ہمیشہ سے ان کا ادھر آنا جانا رہا ہے۔ 47 سے پہلے بھی وہ آتے رہے، 47 کے بعد بھی، انگریز کے زمانے میں بھی یہ کابل سے، قندھار سے، اور وہ پھر سمرقند بخارا سے قافلے آتے تھے پشاور خانی میں۔ ٹھیک، تو ایک ایسا ہمارا اٹوٹ وہ ایک رشتہ ہے افغانیوں سے کہ ہم بھائی ہیں۔ لیکن ایک بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں، ہر اس پاکستان کے سیاستدان کے لیے جو کھائے تو پاکستان میں، لیکن پھر جدھر سے کھائے ادھر ہی چھید کرے، کابل میں جا کے اپنی ملک کی جوڑیں کھوکھلی کرنے والوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں بالکل کلیئرلی کہ مہمان جو ہے وہ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ افغان یہاں پہ ہمارے مہمان ہیں، بڑا عرصہ ہو گیا، 40 سال ہو گئے، ان کی 2 نسلیں جوان ہو گئی ہیں، لیکن مہمان کو گھر کی چابی نہیں دیتے۔ جو اغیار کو خوش کرنے کے لیے مہمانوں کو گھر کی چابی دینے کی بات کرتے ہیں، ان کو میرا مشورہ ہے کہ عزت ان کی اسی میں ہے کہ پھر یہاں سے بوریا بستر گول کر کے جدھر ان کا جی چاہے وہ جائیں۔ لیکن اگر پاکستان میں کوئی سیاست کرتا ہے اور زبان اس کی کابل کے یا دلی کے اشارے پہ چلتی ہے تو ان سے پھر ہماری کھلی جنگ ہے۔ ایک تو یہ ٹھیک، دوسری بات یہ ہے، آپ نے جو بات کی، دونوں باتوں میں کوئی میں سمجھتا ہوں تصادم نہیں ہے۔ مرکزی لیڈرشپ ہمیشہ پورے ملک کی نظر میں رکھتے ہوئے بات کرتی ہے۔ صوبائی لیڈرشپ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے ان کو ڈے ٹو ڈے افیئرز دیکھنے پڑتے ہیں۔ تو جو پرویز خٹک صاحب نے بات کی ہے انہوں نے اپنی دانش میں بالکل ٹھیک بات کی ہے، کیونکہ 2-3 دن پہلے بھی جنرل قادر صاحب کے آنریبل منسٹر ہیں، ان سے ایک پروگرام میں میری گفتگو ہوئی اور انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ 2016 کا اینڈ ایک تاریخ تھا، صرف 2017 کی بات ہے۔ ظاہر ہے پریشر تو پرویز خٹک صاحب اور ان کی حکومت پہ پڑتا ہے، اور جنرل ضیاء صاحب کے زمانے سے جو یہ جنگ چل رہی تھی تو سارا پریشر پختونخوا پہ ہی ہے۔ اس میں سمجھتا ہوں کہ جو خٹک صاحب نے بات کی ہے وہ وہی بات کی ہے کہ جو مرکز سے ان کی بات ہوئی تھی کہ ان کو عزت سے اور طریقے سے ایک پروگرام کے تحت افغانستان واپس بھیجا جائے۔ ان میں بہت سے جا بھی چکے ہیں، لیکن ظاہر ہے ابھی بھی 15 سے 25 لاکھ کے بیچ میں افغان یہاں موجود ہیں، اور مسئلہ یہ ہے بخاری صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ اب وہ بھی حالت نہیں ہے کہ سارے کیمپس میں ہیں۔
जनरल कादिर बलोच की अपनी ज़बानी उन्होंने ये बात की कि 60% से 70% से भी ज़्यादा अफगानी अब ऐसे हैं जो हमारे माशरे में एक लिहाज से कैंप्स में नहीं रहते, वो शहरों में हैं, कराची में हैं, लाहौर में भी हैं, लेकिन अक्सरियत उनकी जो है वो पख्तूनख्वा में और फिर बलोचिस्तान में कुछ हैं। तो उनको अब कैसे वापस भेजा जाए? जाहिर है इधर हम गुफ्तगू कर सकते हैं, लेकिन प्रेशर डे टू डे तो परवेज खटक से ही आता है उनकी हुकूमत पे। तो जाहिर है उन्होंने एक बात की, लेकिन जिस तरह इमरान खान ने बात की है कि जबरदस्ती तो भेजने का सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि वो तो जेनेवा कन्वेंशन की जो महाजरीन के बारे में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको तो छोड़ें, जो हमारा मजहब हमें सिखाता है कि हमारे भाई हैं, हम उनको एक तरीके से भेजेंगे और वो दो तरफा हुकूमतों के दरमियान गुफ्तगू होगी, बात होगी। लेकिन मसला ये है कि हम तो अफगान हुकूमत से बात करते हैं, लेकिन क्या अफगान हुकूमत को इसका एहसास है कि एक तरफ उनके 15 से 30 लाख हम अफगानी हमारे घर मेहमान हैं और दूसरी तरफ हमारे साथ जो हिंदुस्तान के इशारे पे होता है। मैंने तो पिछले दिनों कौमी असेंबली में भी ये बात की थी कि अशरफ गनी साहब, आपने जब नरेंद्र मोदी को ये कहा कि अफगानिस्तान आपका दूसरा घर है, तो क्या आप भूल गए कि जब अफगानिस्तान पे जहाज था और जब रूस की आर्मी यहाँ पे रेड आर्मी आके अफगानिस्तान को टेक ओवर कर लिया था, तो अशरफ गनी साहब के बड़े और उनके बुजुर्ग जब रूस से लड़ रहे थे, तो ये नरेंद्र मोदी और उसका हिंदुस्तान रूस के साथ था और हम इन अफगानिस्तान के हमारे भाइयों के साथ थे। तो आज हमारे किए का और हमारे अच्छे का और भले का ये हमें सलाह दिया जा रहा है कि तुर्खम में हमारे आर्मी के मेजर शहीद हो गए। मैं समझता हूँ जब तक ये हुकूमतें अपने लेवल पे मसला नहीं हल करेंगी, और हुकूमत अफगानिस्तान हमारे साथ एग्री कर चुकी थी, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्टर सैफरॉन, उन्होंने ये जो है इंफॉर्मेशन दी कि उन्होंने बाकायदा एग्री किया था कि वहाँ पे उनके लिए कॉलोनीज बनाई जाएंगी, अस्पताल, स्कूल, सारा उनको एरिया दिया जाएगा। उससे अभी तक अफगान हुकूमत ने कुछ भी नहीं किया। तो जाहिर है उसका प्रेशर तो न पर जो है शहबाज शरीफ पे पड़ता है, ना नवाज शरीफ पे। जाहिर है डे टू डे अफेयर्स की परवेज खटक साहब ने मैनेज करना है, तो इसलिए उन्होंने ये बात की कि भाई या तो फिर आप हमारे साथ इसमें हेल्प करें, या फिर आप, उन्होंने एक बात की, मैं समझता हूँ कि इसको इस तनाज़ुर में लिया जाए कि अफगानिस्तान हमारे जो यहाँ पे अफगानी मुल्क के हमारे मेहमान हैं, लेकिन उनको एक ना एक दिन वहाँ पे जाना होगा, क्योंकि मेहमान फिर आपके एक दिन रुखसत होता है। अली मोहम्मद साहब, आपने अपनी गुफ्तगू से ये साबित कर दिया जो मैंने कहा था कि हम आपको हर मसले पर गुफ्तगू के लिए ढूंढते रहते हैं, तो वो कुछ ज़्यादा गलत नहीं है। एक आखिरी बात मेरी का जवाब दे दीजिए, वो ये है कि चूँकि अफगान महाजिन का मसला जो है वो सूबाई तो है ही, लेकिन विफाक से भी इसका ताल्लुक है। क्या सूबाई हुकूमत और विफाकी हुकूमत के बीच इस हवाले से कोई कंसल्टेशन चल रही है? आपने हवाला दिया सैफरॉन के मिनिस्टर का, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ आपसे कि क्या आप और विफाकी हुकूमत इन अफगान महाजिन की वापसी के हवाले से एक पेज पर हैं या नहीं? ये मेरे ख्याल से उनकी लाइन ड्रॉप हो गई है, लेकिन अली मोहम्मद साहब ने जो गुफ्तगू की वो मैं अपने दोस्तों के सामने रखना चाहता हूँ। अली मोहम्मद साहब का जो कहना है वो ये है कि मेहमानों को घर की चाबी तो नहीं दी जा सकती। ये बात तो उनकी बहुत लॉजिकली दुरुस्त है, और आपको पता है यहाँ उनके शनाख्ती कार्ड भी बन चुके हुए हैं, यहाँ उनके पासपोर्ट भी बन चुके हुए हैं। कुछ शोबे ऐसे हैं जिनके ऊपर उनकी मोनोपोली है, मिसाल के तौर पे गुड्स ट्रांसपोर्ट के ऊपर, रेस्टोरेंट के बिजनेस के ऊपर, तो इतनी आसानी से तो शायद वो वॉलंटरीली नहीं जाएंगे। लेकिन जैसा उन्होंने कहा कि हर सूरत उन्हें वापस जाना होगा, तो कैसे देखते हैं आप सूरत हाल, ख़ास तौर से अली मोहम्मद साहब की जो गुफ्तगू है? जी, खली साहब ने दो तीन बड़ी अच्छी बातें की हैं। एक इसमें मैं ये साथ ऐड करना चाहूँगा कि जो हमारी मरकज़ी हुकूमत है, इसको मसले का पूरा इदराक होना चाहिए, और वो सूबे की हुकूमत के साथ मिलकर मामलात को मुंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए पूरी एक स्ट्रेटजी तरतीब देनी चाहिए उसमें। ठीक, ये भी सही है कि अखवान जो हैं इस वक्त हमारे माशरे में काफ़ी हद तक काफ़ी जगहों पर समा चुके हैं, और हुकूमत को इसका पता है। ये नहीं कि उनका पता नहीं है, रिकॉर्ड्स उनके मौजूद हैं, निकाले जा सकते हैं, पता किया जा सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दो चीज़ें हैं, एक तो एक यहाँ पे हम उनको रिकॉर्ड करके आहिस्ता है उसको यहाँ से उनको डीलिंग करवाएं, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अफगानिस्तान के अंदर वो हालात पैदा किए जाएँ जिसमें उनकी मुआशी ज़िंदगी, मुआशरती ज़िंदगी और अमन ऐसा कायम हो सके जहाँ पे ये अपनी ज़िंदगी को जारी रख सकें। ये ज़रूर है कि अब जब आप गांव से उठ के इस्लामाबाद आए तो वापस घर जाने को दिल नहीं करता, काफ़ी सारे लोगों का जाने को दिल नहीं करेगा यहाँ से, लेकिन किसी न किसी स्टेज पे उनको ये बात समझानी पड़ेगी कि भाई साहब आप हमारे मेहमान थे, अब अपने घर वापस जाइए, हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं रहे कि हम आपको पूरे लोग काफ़िल कर सकें। शायद पूरी तरह फिर भी ना जाए, लेकिन हमें कोशिश आखिरी अखवान तक करनी चाहिए इस बात की। नंबर 2, हमने एक दफ़ा जो कदम उठा लिया है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो सरहद है, इसको इंटरनेशनली तो रिकगनाइज तो है ये सरहद, इसको ड्यूरल लाइन में चाहूँगा कि आपके प्रोग्राम से साथ से आइंदा इसको ड्यूरल लाइन ना कहें, इंटरनेशनल बॉर्डर हम कहें इसको। इसको बाकायदा हमने रिकगनाइज कराना है, इसको फेंस करना है, इसके ऊपर चौकी बनानी है। बलूचिस्तान की हद तक अगर आपको याद हो तो 1100 किलोमीटर लंबी एक पूरी खंदक खोद दी गई है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान बॉर्डर की, ताकि इसको रोकने के लिए।
یہی عمل مشکل ہوگا، پہاڑی علاقوں میں ہوگا. اس کو ہمیں خیبر پختونخوا میں بھی کرنا پڑے گا اس کو، اور یہ ہمیں کرنا پورے چاہیے، پاکستان میں بھی یہ کرنا کرنا پڑے گا. چاہیے. منظر نیاز صاحب، دو باتیں میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ جیسا میں نے ذکر کیا بھی ہے، آپ یہ دیکھیں کہ جتنی بھی ہماری کلاتھ مارکیٹس ہیں بڑی بڑی میجر جو ہر شہر میں، وہاں اگر آپ جائیں تو آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے آپ پشاور باڑے میں آ گئے ہیں. تو انٹرنس تو وہ اس حد تک ہیں. مجھے دو باتوں کا آپ جواب دے دیجیے گا. ایک تو یہ کہ جو وزارت داخلہ کی طرف سے شناختی کارڈوں کی تصدیق کا عمل دوبارہ شروع کرنے کی بات ہے، اس پر بھی بہت پریشانی ہے افغان حلقوں کے بیچ، کیونکہ بہت سے کچھ لوگوں کا تو ایکسپوز ہو جائے گا کہ ان کا یہاں کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. دوسری بات مجھے یہ بتائیے گا اس کے ساتھ ساتھ ہی کہ جو ڈیورنٹ لائن کی جو بات کی جاتی ہے، ایک ایسی چیز جو 3 دفعہ باقاعدہ معاہدوں کی صورت میں انٹرنیشنل بارڈر قرار دی جا چکی ہے، اور یہ اس کے ہمدرد ہمارے اندر بیٹھے ہوئے، اب میں نام نہ بھی لوں تو آپ کو پتہ ہے جو اچک زئی صاحب نے کل وہاں شعلہ بیانی فرمائی ہے، اس میں اس لائن کا پھر سے تذکرہ ہے. ہاؤ ڈو یو سی دا ہول سچویشن؟ بخاری صاحب، ریفیوجیز صرف پاکستان میں نہیں آئے، ریفیوجیز پاکستان میں بھی آئے، ایران میں بھی گئے. ایرانین گورنمنٹ نے ریفیوجیز کو جیسے ہینڈل کیا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے افغانی ریفیوجیز کو جس طرح ہم نے کیا. پہلے دن سے لے کے آج تک یعنی 40 سال تک ہماری کوئی ڈاکیومنٹڈ ریفیوجی پالیسی نہیں ہے. پالیسی سے مراد میری یہ کہ کیا ہم نے انہیں کیمپس تک محدود کرنا ہے، کیا ہم نے انہیں پاکستان کی شہریت والے کارڈ دینے ہیں، کیا ہم نے ان لوگوں کو پاکستان کی مین اکنامک آرٹری میں شامل ہونے کی اجازت دینی ہے، کیا ہم نے انہیں پورے پاکستان کے کونے کونے میں پھیلنے کی اجازت دینی. کوئی پالیسی ہماری یہ باڑہ میں جس طرح باڑہ دیکھ لیں، بالکل درست باڑے میں جتنی فراوانی سے ان کی آمد و رفت ہے. آپ بالکل درست فرما رہے ہیں. مال روڈ پہ پشاوری چپلوں کی ایک مارکیٹ ہے پینوراما کے ساتھ، سارے افغان بیٹھے ہیں. آپ شالمی چلے جائیں سارے افغان بیٹھے ہوئے ہیں. آپ شادمان چلے جائیں سارے افغان بیٹھے ہوئے ہیں. بنیادی کوئی طور بڑی پہ پراپرٹی کی ڈیل لاہور میں آپ کرنا چاہیں تو آپ کو ہی مل جائیں گے ساتھ بھی. ہاں مطلب وہ باڑے تک تو ہمیں سمجھ آتی تھی، بخاری صاحب لیکن ابھی یہ دوسرے شہروں کی مارکیٹوں کے اندر بھی ہماری وہ مارکیٹیں جس کے اندر ان کا کسی قسم کا پرانا فائنینشیل انٹرسٹ نہیں تھا، وہاں انہوں نے پلازے کے پلازے خرید لیے ہیں، اور وہاں انہوں نے وہ قیمت دیتے ہیں جو کہ یہاں کا لوکل بندہ افورڈ ہی نہیں کر سکتا. ٹھیک بات ہے. اور یہ اتنی بڑی آپ ڈائیکاٹمی، یہ کہہ رہے ہیں کہ اسی چکر کے اندر بلیک منی کو وائٹ کیا گیا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ڈرگ منی، میں اسپیسیفک بات کروں گا. ڈرگ کی سب سے کالی منی تو وہی ہے. دیکھیں ڈرگ منی جو ہے اس کو بہت طریقے سے وائٹ کیا گیا ہے. میرے ایک دوست ابھی امریکہ سے تشریف لائے اور انہوں نے مجھے بتایا، کوئی 10 دن پہلے کی بات ہے، انہوں نے کچھ چیزیں شالمی سے لینی تھی. وہ گئے ہیں تو وہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا ہوں کہ وہاں مجھے اب لوکل یعنی لاہور کا یا پنجاب کا یا فار دیٹ میٹر سندھ کا کوئی بندہ مجھے مالک اب کم ملتا ہے. وہ جس دکان پہ گئے اس میں تیسرا جو آدمی ہے، دوسرا آدمی جو ہے وہ افغانی ہے، اور ہر بندے نے اپنے انلیگل ویئر ہاؤسز بنائے ہوئے جس میں کروڑوں روپے کا مال پڑا ہوا ہے، اور انہوں نے ہماری پوری اکانومی کو ڈسٹارٹ کر دیا ہے کیونکہ وہ اسمگلنگ کو سمجھتے ہیں کہ اسمگلنگ جو ہے اسلام میں حرام نہیں ہے. وہ اسمگلنگ کو کرتے ہیں اور وہ اس کو جائز قرار دیتے ہیں. انہوں نے فتوے لیے ہوئے ہیں. اب دوسری بات، یہ میرے دوست جو ہیں یہ بہت سادہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی کے پی نے برنٹ لیا ہے. سر کے پی نے زیادہ برنٹ لیا ہے، لیکن اب تو پاکستان کے ایک انچ نے برنٹ لیا ہے. پورے ملک میں ہے، پورے ملک میں برنٹ ہے، کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے. اور تیسری بات یہ کہ جی ہم مذہب ہیں اس لیے ہم نے انہیں آنے دیا. اب یہ جو بات ہے یہ انٹیلیجنٹ لیول پہ اگر آپ کریں تو تھوڑا سا ڈیبیٹ جنریٹ ہو جاتی ہے. کیا افغان جہاد ایکچولی مذہب کے نام پہ کیا گیا تھا؟ مذہب کو استعمال کیا گیا ہے، مذہب کو ایز اے ویپن استعمال کیا. آبجیکٹیو کچھ اور تھے آپ کے. آپ نے ریڈ بیئر کو شکست دینی تھی، آپ نے سوویت یونین کو توڑنا تھا، امریکہ پوری طاقت لگا کے نہیں توڑ سکا تھا. آپ نے جہاد کا نعرہ بلند کر دیا، اور اس کے بعد بخاری صاحب ہمیں اس مصیبت میں مبتلا کر کے چلے گئے ہیں جس میں سے نکلنے کا کوئی آسان راستہ نہیں ہے. اور مڑ کے پلٹ کے دیکھا بھی نہیں ہماری طرف کہ ہمارے اوپر بیت کیا رہی ہے. دیکھا جب دوبارہ ضرورت پڑی ہے، جب ان کو ضرورت پڑی. دیکھیں یہ تو ان کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور اس کے فارن منسٹر نے کہا ہے، بلکہ فارن منسٹر صاحبہ نے کہا، ہلری کلنٹن نے کہا جو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہیں کہ جی ہم سے غلطی ہوئی ہے. اب
آپ ان کے کسی تھنک ٹینک سے چلے جائیں، وہ ایک بڑی عامیانہ بات کرتے ہیں. میں امریکہ مطلب ایز اے اسٹوڈنٹ جاتا رہتا ہوں، NMC میں بہت بار گیا ہوں. ان کا آرگیومنٹ یہ ہے کہ وی ہیو پیڈ یو، ہم نے تو آپ کو پیمنٹ دی تھی کام کرنے کی، آپ نے پیمنٹ وصول کی ہے، ہمارا کیا تعلق کہ اس کے بعد آپ کے کیا حالات بنتے ہیں. کل جان مکین نے کیا کہا ہے؟ ایگزیکٹلی. اس نے بیٹھ کے کہا کہ اوباما از ریسپانسبل ناٹ پاکستان. پاکستان. اچھا، اب کسی صورت سے ہمیں اس تکلیف سے نکلنا ہے، اور اس تکلیف سے نکلنے کے ایک راستے سے زیادہ راستے موجود ہیں. ڈاکیومنٹیشن ان کی ہو، فبیہا ہو، لیکن مکمل کبھی بھی نہیں ہو سکے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اتنے ویل انٹرینچڈ ہیں کہ نادرا جیسا ایک ادارہ ان کے سامنے کوئی حیثیت نہیں. بالکل ٹھیک بات ہے، ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک بات ہے. میں آپ سے اس میں ہمارے سیاسی مفادات بھی ہیں، ہمارے سیاسی قربین کے مفادات بھی ہیں اس میں. جی ایک اور میں عرض کروں گا، اور بخاری صاحب یہ میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، آپ کی ووٹر لسٹ میں جو بلوچستان کی ہے اس حد تک تو میں بڑا کلیئر ہوں. آپ کی ووٹر لسٹ میں وہ لوگ شامل ہیں جو افغانستان سے آ کے ووٹ ڈالتے رہے ہیں. مائی گڈنس. پھر سے وہ ہمارے پروڈیوسر صاحب کہہ رہے ہیں بریک لے لیں. ناظرین بریک پر ہم جائیں گے، اور جیسا میں نے کہا تھا اپنے شروع کے ابتدائیے میں کہ ہم تھوڑی سی بات کریں گے ٹرکی کی بھی اور بنگلہ دیش کی بھی. تو جب بریک سے واپس آئیں گے تو آخری مرحلہ ہوگا، اس میں ہم بات کریں گے ٹرکی میں ہونے والے سانحات کی اور جو کچھ کل بنگلہ دیش میں مرحلہ، جیسا میں نے کہا تھا کہ بات کریں گے ٹرکی اور بنگلہ دیش میں ہونے والے واقعات پر. جان صاحب یہ مجھے بتائیے کہ ٹرکی میں جو 3 خودکش حملے ہوئے ہیں استنبول ایئرپورٹ پر، کافی ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں وہاں، آپ کو پتہ ہے وہاں کی حکومت یہ کہتی ہے کہ یہ تو اشارے ہمیں مل رہے ہیں کہ داعش جو ہے وہ یہاں قدم رنجہ فرمانے والی ہیں. یہ میں نے کیا میری یہ ایزمپشن غلط ہے کہ جو پوری ریجن کے اندر جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اس کے کسی نہ کسی صورت میں پاکستان کے اوپر اثرات ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو افغان جو یہ فتنہ ہے اس کو ریزالو کرنے کے لیے بھی متعدد بار یہ بات ہوئی کہ ٹرکی، ایران، پاکستان، افغانستان اور چائنا مل کے اس کو ریجنل اپروچ اپنائیں. تو یہ ٹرکی کو کس قسم کا اشارہ دیا گیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں اس کو؟ دیکھیے ٹرکی کے ساتھ ایشو یہ ہے کہ وہ یورپ اور ایشیا کے سنگم میں واقع ہونے کی وجہ سے جو بھی سازشیں اس خطے میں ہوئی ہیں اس کا شکار رہا ہے. وہ ایک طرف اس کے روس جتنی بڑی طاقت بیٹھی ہوئی ہے جس کے اپنے مفادات ہیں وہاں پہ، دوسرے امریکہ کے انٹرسٹ ہیں بہت زیادہ وہاں پہ، نیٹو کا ہیڈ کوارٹر. اور تیسرا سب سے بڑا ایشو جو بن گیا ہوا ہے وہ جب سے سیریا میں دخل اندازی کی گئی ہے اور اس کے بعد سے اگر دیکھیے تو بڑی ہوشیاری سے جب سے ایک دوسرے مسلمان ملک کو تختہ مشق بنایا گیا ہے تو بڑی ہوشیاری سے کردوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کر دیا گیا وہاں پہ، اور جس سے بڑی تقویت ملی ہے داعش کو. سیریا میں امن قائم کرنے کے بہانے ایک کردوں کا ایک وہاں پہ علاقہ بنا دیا گیا ہے، ڈیموکریسی وٹ ایور کردوں کا، اس لیے اینڈ کردز آر وار ہارڈنڈ فار ایجز سے لڑ رہے ہیں. اب کردوں کو وہاں پہ بٹھا دیں گے، یہ ایسا خنجر ہے جو ٹرکی، عراق، سیریا ہوگا یہ، اور ایران بھی افیکٹ ہوئے گا. ہوگا نہیں ہے اس میں گڑا ہوا ہے. اب دوسرے ایلیمنٹ اس میں یہ دیکھ لیجئے کہ ٹرکی واحد ملک ہے جو جس کے اسرائیل سے تعلقات تو تھے، لیکن جب غزہ میں مسئلہ بنا تو سب سے پہلے ٹرکی ہی کھڑا ہوا ان کے مقابلے میں کھڑا ہوا. ٹھیک ہو وہیں سے فلیٹیلاز چلے سر. اب ان کا پہلا فلیٹیلا وہاں پہنچتا ہے جو معاہدہ کر لیا اس نے. تو ٹرکی کے اوپر بہت سارے ممالک کے بہت سارے اثرات یہ بیک وقت اس وقت اکٹھے ہو رہے ہیں. ایک تو بڑی اس نے اچھی موو کی ہے ٹرکی نے کہ رشیا سے معافی مانگ لی، صلح کر لی ہے. ایک اپنا فلینک انہوں نے کر لیا ہے، وہ بہت بڑا خطرناک ہو سکتا ہے ان کے لیے. اب رشیا کے ساتھ مل کر مجھے امید یہ ہے کہ ٹرکی جو کردوں کا مسئلہ ہے اس کو حل کرنے میں امریکہ کے خلاف اپنے مطالبات منانے کامیاب ہو جائے گا، جس سے ٹرکی کا ایک مسئلہ جو ہے کم از کم ونگ جو ہے اس کا وہ محفوظ ہو جائے گا. داعش کو ایک سٹیج پہ یہ بھی کہا گیا کہ ٹرکی داعش کو پروان چڑھاتا رہا ہے اس پہ جب تک وہ امریکہ کی لائن، کیونکہ یہ داعش کو کریٹ کس نے کیا؟ ہمارے وہ کہتے ہیں نا کہ دیکھا جو کھا کے تیر کمی گاہ کی طرف اپنے ہی جب تک ٹرکی نے رشیا کا جہاز نہیں گرایا تھا اس وقت تک تو ٹھیک تھا. جب رشیا کا جہاز گرا دیا اس کے بعد جب مسئلہ بنا تو ٹرکی کو بھی تختہ مشق پہ چڑھانا شروع کر دیا انہوں نے. اب ترکی کو پوری برنٹ جو ہے وہ ترکی کو فیس کرنی پڑی ہے، امریکہ کہیں نہیں ہے، کہیں نہیں بیچ میں آیا اس وقت. ٹھیک ہے. تو اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ٹرکی جو اس کو مائل سٹارم کہتے ہیں نا، ایک اس میں ایک بھنور میں ہے، لیکن مجھے امید اس لیے ہے کہ ایک پرانی ایک تہذیب ہے، سلطنت ہے، کئی دفعہ ان مسائل کا شکار ہوئے نکلے ہوئے ہیں اس سے. لیڈرشپ ان کی سنسیئر ہے، معاملات کو سمجھ گئی ہے اور پہلا بڑا سٹیپ انہوں نے لے لیا جس پہلے بات کر لی ہے. اب مجھے امید یہ ہے کہ وہ داعش سے نپٹنے کے لیے اگر کوئی فوج مڈل ایسٹ میں کام کر سکتی ہے تو ٹرکی ہے یا پاکستان ہے. ٹھیک مشکل ہی تو ٹرکی امید ہے کہ اسے نکلے گا.
اور داعش کو ترقی کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے، رشیا کے ساتھ مل کر میں سمجھتا ہوں کہ داعش کا فتنہ بھی سنبھالا جا سکتا ہے، اور اب امید یہ ہو گئی ہے کہ سیریا میں امن کی طرف ہم شاید بڑھ جائیں۔ میں کسی کی طرف بات نہیں کر رہا، اور اس میں بھی کوئی شبہ نہیں کہ مجھے مان لینا چاہیے کہ ایسی کالی بھیڑیں ہمارے اندر موجود ہیں جو یہاں پر بیٹھ کے ان کے انٹرسٹ اور ان کی پروجیکشن کی بات کرتی ہیں۔ میرے خیال سے تھوڑا سا، اور خاص طور سے این جی اوز، تھوڑی سی بات بنگلہ دیش کی کر لیں، وقت بہت مختصر ہے۔ جن صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ جو بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے، جماعت اسلامی کے ساتھ وہاں کی حکومت نے جو کچھ کیا کہ وہ لوگ جو کبھی پاکستان کے ہمدرد اور حامی رہے ہیں ان کو چن چن کے پھانسیاں دی گئی ہیں، اور بہت شدت پسندی کا مظاہرہ حکومت کر رہی ہے وہاں اپنے ہی عوام کے خلاف، تو اس کا بھی رد عمل ہے، اس کا بھی نیچرل ایک ریئیکشن ہے۔ یہ داعش کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے کہ بنگلہ دیش میں یہ حملہ داعش نے اس کی اونرشپ لے لی ہے، کس طرف دیکھتے ہیں آپ یہ بنگلہ دیش کو جاتے ہوئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بنگلہ دیش میں بڑی عرصے سے کھچڑیاں پک رہی تھی، جب سے حسینہ واجد آئی ہیں اور انہوں نے جو دوسرے رائٹ ونگرز ہیں ان کے اوپر کریک ڈاؤن شروع کیا ہے، خالدہ ضیاء اس کی پارٹی کو مارا ہے اور بہت بری طریقے سے مارا ہے، خاص طور سے جماعت اسلامی کے لوگوں کے ساتھ تو ظلم کیا ہے ان لوگوں نے، اور یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اور ہمارے پاکستان، صدقے جائیں لیڈرشپ کے مجال ہے جو کوئی ایک لفظ بول کے دیا آپ کے ساتھ پورا پروگرام کیا، بولا نہیں کہ ہمارے اس میں کوئی بھی۔ خانہ کعبہ کے بعد مسلمانوں کا سب سے بڑا اجتماع اگر آپ کو پتہ ہے بنگلہ دیش میں ہوتا ہے، ٹھیک، سب سے بڑی تبلیغی جماعت وہاں پہ لگتا ہے، تو رائٹ ونگ جذبات وہاں پہ موجود ہیں، میں خود وہاں رہا بھی ہوں، دیکھا بھی ہے ان کے ساتھ، رہے بھی ان کے ساتھ، مذہب کے بارے میں ان کا لگاؤ ایک والہانہ حد تک ہے، اور وہ جان بوجھ کے وہ ہماری طرح، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم عرب سے آئے تو سارے مسلمان ہو گئے، وہ ہندو تیسرے درجے کے ہندو شہری تھے تو مسلمان ہوئے، اس لیے اسلام سے ان کی محبت ڈیفرنٹ قسم کی ہے ان کی، تو وہاں پہ ایکسٹریمسٹ جذباتی موجود ہیں وہاں پہ۔ اب ہندوستان کا جو بڑھتا ہوا انفلوئنس ہے وہاں پہ، ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو اس کو پسند بھی نہیں کرتا یہاں پہ، وہ کانفلکٹ بھی وہاں موجود ہے، تو یہ دو کانفلکٹ پولیٹیکل جو ڈفرینسز تھے وہ علیحدہ ہے، پھر حسینہ واجد نے جو ایک رائٹ ونگ کے ساتھ کانفلکٹ اپنا ایک اعلان، وہ دوسرا بن گیا، تیسرا جو ہندوستان کے ساتھ تین کانفلکٹ اکٹھے ہو گئے تھے اس وقت، تو داعش کے لیے تو وہ ایک ریڈی میڈ گراؤنڈ تو موجود ہے وہاں پہ اس کے لیے، ٹھیک، اور وہ لوگ وہاں سے کئی دفعہ رپورٹ بھی ہوا ہے کہ بنگلہ دیش سے اور انڈیا سے داعش میں بہت سارے لوگ شامل ہوئے یہاں سے وہاں جا کے، تو ان کو وہ استعمال کرتے ہوئے کل کئی حادثہ ہوا ہے، اور یہ پہلا حادثہ نہیں ہے، اور چھوٹا ایونٹ نہیں ہے، اور چھوٹا ایونٹ نہیں ہے، اور غیر ملکیوں کو ٹارگٹ ایک کیا طرح گیا سے جو بہت زیادہ سیکیورڈ زون ہے، ڈپلومیٹک زون، یہ ڈپلومیٹک انکوئزر تھا ان کا جہاں پہ کیا گیا ان کا، اور ایک غیر ملکی جہاں پہ لوگ کام بھی کرتے تھے ریسٹورانٹ میں، وہاں پہ حملہ کیا ہے، بیکری میں حملہ کیا ہے۔ مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ بنگلہ دیش میں فساد اور پھیلے گا اگر اس کی حکومتیں عقل کے ناخن نہ لیں۔ جی منظر حیات صاحب، آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت تو شاید اس پر سبجیکٹ بھی نہیں ہے، ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں جو احسانہ ہوا ہے اس کے پس منظر میں کیا ہے۔ آپ مجھے بتائیے گا کہ حکومت، آپ سمجھتے ہیں حسینہ واجد کی اس قابل ہے کہ وہ اس قسم کے کسی بھی چیلنج کو فرام دا فرنٹ جو ہے وہ ڈیل کر سکتی ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ وہاں حکومت اور سوسائٹی دونوں ولنریبل ہے؟ دیکھیں جی، وہاں سوسائٹی کا ٹرینڈ بالکل ڈیفرنٹ ہے اور حکومت کا ٹرینڈ بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ اچھا، حکومت جو ہے اس وقت وہ پورٹرے کر رہی ہے کہ ہم ایک ماڈریٹ حکومت ہیں، یہ ان کا سلوگن ہے۔ وہ ایگزیکٹلی سیکولر کا لفظ تو نہیں استعمال کرتے، لیکن وہ ماڈریشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اگر آپ کو یاد ہو تو جماعت اسلامی پہ ان کی ایک کورٹ نے پابندی لگائی تھی، لیکن بعد میں وہ اپ ہیلڈ نہیں رہا اوپر، ٹھیک، اور وہ چیز جو ہے وہ جماعت اسلامی کو بین نہیں کر سکے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ گزشتہ 2.5 سال سے ڈفرنس آف اوپینین کو بنگلہ دیش میں سنب کیا جا رہا ہے، دونوں طرف سے، ٹھیک، رائٹ ونگرز کے بھی اور لبرلز کے بھی۔ رائٹ ونگرز جو ہیں وہ مارتے ہیں، قتل کرتے ہیں پروفیسرز کو، ڈاکٹرز کو، ایسے لوگ جو کہ بولتے ہیں اور جو اختلاف رکھتے ہیں ان کی پالیسی سے، ٹھیک، اور سائملٹینیسلی ان کے اندر رائٹ ونگرز کے اندر اپنی کانفلکٹ بھی ہے۔ یہ جو حملہ ہوا ہے ڈپلومیٹک انکلیو میں، بیکری، اٹس اے ڈیلی انفیکٹ، جہاں وہ لوگ ڈنر یا جو بھی سلسلہ ہے کر رہے تھے، بنیادی طور پہ سب سے زیادہ ایفیکٹ اٹلی ہوا ہے۔ اٹلی کے 2 ڈپلومیٹ مارے بھی گئے، 8 بندے ان کے گردن کاٹی گئی ہے، سلٹ کیا گیا ہے اسے۔ جو بندے وہاں انٹر ہوئے ہیں، 6 بندے جنہوں نے یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹی کی ہے، وہ مذہبی نعرے لگا رہے تھے اور انہوں نے پورا وہ کور کیا۔ 13 گھنٹے کے بعد
آپ انہیں نکال سکیں. یہ تو ہے ایکچوئل پرفارمنس آف دیئر گورنمنٹ. ان کی رسپانسبلٹی ہے, میں اس پہ کوئی بات کرنا میرا مناسب نہیں ہے, لیکن ایک فیکٹ ہے جس کے اوپر بات ضرور ہونی چاہیے. ٹھیک ہے جی. لیکن اب ان کی جو ہسٹری ہے بنگال کی, یونائٹڈ بنگال کی بھی, ایسٹ پاکستان کی بھی اور بنگلہ دیش کی بھی, یہ ٹرمائل کی ہسٹری ہے ہمیشہ سے. اگر آپ کو یاد ہو ایک بہت بڑا ایجیٹیشن ہوا تھا 100 سال پہلے, جب بنگال کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا گیا اور انہوں نے کہا کہ جی ایک حصہ ہونا چاہیے, اور اس کے اوپر بھی بہت زیادہ مسئلے مسائل ہوئے تھے, غارت ہوئی تھی, بہت قتل و غارت ہوئی تھی. اب مسئلہ یہ ہے کہ مجھے تو ایسے لگتا ہے بخاری صاحب کہ بنگال کی سرشت میں ٹرمائل جا چکی ہے کسی حد تک. میں جو عرض کروں گا, میں ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں جو رائٹ ونگرز ہیں انہوں نے تلواریں, بندوقیں اور اسلحہ اٹھا لیا. ٹھیک, یہ چھوٹا سا ایک ٹریلر ہے. انہوں نے سیکیور زون میں, آپ سمجھتے ہیں اس سے زیادہ زیادہ کریں گے, یہ بہت زیادہ کریں گے, اور ان میں اہلیت ہے کرنے کی, ان کے پاس اسلحہ موجود ہے اور پریکٹس موجود ہے ان کے پاس. جن صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. منظر یاد صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے آخر میں ڈرا تو دیا ہے, لیکن یہ کہ کیا کریں, یہ حقائق جو ہیں اس پر بات بھی کرنی بہت ضروری ہے. ناظرین, ہم نے گفتگو کی افغانستان کے حوالے سے کہ افغانستان کے ریفیوجیز کو اب جانا چاہیے یا نہیں, افغانستان کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت کیا ہے, پاکستان کے مفاد میں کیا ہے, افغانستان کے مفاد میں کیا ہے. ہم نے گفتگو کی کہ ٹرکی میں ہونے والے سانحات جو ہیں اس کا پس منظر کیا ہے, اور بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو رہا ہے اس میں کتنا پوٹینشیل ہے کہ آنے والے وقت میں اس سے بھی بڑا کانفلکٹ وہاں ہو سکتا ہے. ہم صرف یہی دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مسلمان ممالک کی خیر کرے, وہاں امن و شانتی جو ہے وہ قائم ہو. لیکن بات صرف دعاؤں سے نہیں, بلکہ جہاں جہاں کی حکومتیں ہیں ان کے رد عمل سے, ان کے کردار سے, ان کی پالیسیز سے یہ صورتحال جو ہے یہ کسی حل کی طرف جائے گی. ہم صرف دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ایسا وقت جلد آئے جب مسلم دنیا میں امن قائم ہو جائے. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان سلیم بخاری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.